السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ حیا کیا چیز ہے۔ دیکھیے، یہ جو لوگ آج کل گناہوں کی کاموں میں مبتلا ہوتے ہیں تو اس کا سبب ہے حیا۔ ان کے پاس حیا نہیں ہے، اس لیے وہ عام طور پر گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں، لیکن اگر حیا ہوتی تو ایسے گناہ میں مبتلا ہونے سے ضرور پرہیز کرتی۔ تو حیا کے بارے میں حدیث شریف میں وارد ہوئی ہے کہ مسلم شریف کی حدیث ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال الایمان بضع وسبعون شعبۃ فافضلها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى والحیاء شعبۃ من الایمان۔ تام حدیث شریف کا ترجمہ بتا رہے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان کے 70 سے زائد شعبے ہیں، ان میں سب سے افضل کلمہ لا الہ الا اللہ ہے، اور ان میں سے سب سے ادنا تکلیف دہ چیزوں کو ہٹا دینا ہے، اور الحیاء شعبۃ من الایمان، اور حیا بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ دیکھیے، اس حدیث شریف میں والحیاء شعبۃ من الایمان کہا گیا ہے، وہ شعبتون کے اوپر جو تنوین ہے وہ تعظیم کے لیے ہے، یعنی وہ حیا جو ہے وہ ایمان کی ایک بہت بڑی شعبہ ہے۔ اس لیے ہم حیا پر دھیان دینا چاہیے کہ ہمارے پاس حیا ہے یا نہیں۔ اگر ہمارے پاس حیا نہیں ہے تو ہم کو کوشش کرنا چاہیے کہ ہمارے اندر حیا کو ہم پیدا کر سکیں تاکہ ہم گناہوں سے باز رہ سکیں۔ اب کوئی سوال کر سکتا ہے کہ وہ حیا ہے کیا، اس کا معنی کیا ہے؟ تو حیا کے معنی ہے نفس کی ایک ایسی کیفیت ہے جو انسان میں خدایا لوگوں کے خوف اور مذمت سے پیدا ہوتی ہے، جس کے نتیجہ میں لوگ بری چیزوں سے پرہیز کرتے ہیں۔ کبھی کبھی حیا کا اطلاق کسی سبب کی وجہ سے محض شوق کو ترک کرنے پر بھی ہوتا ہے۔ اور شریعت کی اصطلاح میں حیا کس کو کہتے ہیں؟ تو شریعت کی اصطلاح میں حیا کہتے ہیں کہ حیا ایسی خصلت و عادت ہے جو لوگوں کو برائی سے باز رکھے اور صاحب حق کے حق ادا کرنے پر آمادہ کرے۔ دیکھیں، حیا دو قسم کی ہوتا ہے، ایک حیا ہے حیا طبعی اور دوسری حیا ہے حیا کسبی۔ تو حدیث شریف میں جس حیا کا ذکر ہے اس سے حیا کسبی مراد ہے، جس کو انسان اپنی قدرت و اختیار سے حاصل کر سکتا ہے، اور طبعی اس کے لیے معاون ہے۔ آدمی کو حیا کا مکلف بنایا گیا ہے۔ طبیعت کی کمزوری کی وجہ سے بہت سے اچھے افعال سے لوگ باز آ جاتے ہیں۔ یہ حیا نہیں ہے بلکہ یہ جبن اور ضعف ہے۔